دیکھیے مشکلات دوسرے لوگوں کی طرف سے, دوسری برادریز کی طرف سے, یہ کام سا سوال ہو. اپنی مائنورٹی کی ایکسپیکٹیشن پہ, اپنے پنجاب کی اور پاکستان کی عوام کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے. کرسچین کمیونٹی کو پہلے 5,000 جاتا تھا, وہ بڑھا کے ہم نے 10,000 کر دیا. چاہے وہ ٹیکنیکل سکل ٹریننگ ہے, چاہے ووکیشنل سکل ٹریننگ. اور ہم جب ٹیکنیکل سکل ٹریننگ کی بات کریں تو ہمارا فوکس اس میں زیادہ ہمارا ڈیجیٹل اس کی ٹیکنالوجی کی طرف ہے. ہم اس کے متعلق ہمیں بتائیں کہ کیا اس کے آگے روشن امکانات ہیں. کہ اپنی انٹیگریٹی ہے, ایک ایسا ملک جس کا دین ایک نام ہے, یہ ایسا ملک ہے جو ہمیشہ سکھ ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. جس دن سکھ وزیر بنا, مجھے اپنے قائد کی سوچ کو آگے لے کے چلنا ہے. اقلیتوں کا وزیر نہیں ہوں میں, اس پنجاب کا وزیر ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. ناظرین, آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج میں موجود ہوں ہمارے جو صوبائی وزیر ہیں اقلیتی امور کے, رمیش سنگھ اروڑا صاحب کے ساتھ. تو ناظرین, یہ پنجاب حکومت کی ایک بہت بڑی کاوش ہے اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلے اقلیتی وزیر ہیں جو انہوں نے سکھ برادری سے ان کو چنا ہے. تو میں اس بات پہ سلوٹ کرتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کو, اور جس سے انہوں نے تاثر دیا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان میں اقلیتوں سے وہ کتنا پیار کرتے ہیں اور اقلیتیں کتنی خوش ہیں, کتنا پاکستان میں ان کا امیج اچھا جا رہا ہے. تو یہ سکھ برادری کے جو بھائی ہیں ان کو انہوں نے وزیر بنا کے دنیا میں, پوری دنیا میں ایک امن, پیار, محبت کا پیغام دیا ہے. تو میں اس وقت موجود ہوں رمیش سنگھ اروڑا صاحب کے ساتھ. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جب سے یہ وزیر بنے ہیں اس وقت سے کیا کارکردگی ہے پنجاب گورنمنٹ کی, اور انہوں نے کیا کیا اقلیتوں کے لیے کیا ہے. جی جناب علی. جی سر, شکریہ سر, تھینک یو, بڑی مہربانی آپ تشریف لائے اور اپنی جو آڈینس ہے, جو آپ کی ویورز ہیں, ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سرٹنلی یہ چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے, اور چیف منسٹر پنجاب نے جس دن وہ سی ایم الیکٹ ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر, انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے, اور میرا یہ خواب ہے کہ جب اقلیت رات کو سوئے تو ان کے اندر ڈر اور خوف کی فضا نہ ہو. پہلی دفعہ کوئی سکھ وزیر بنا ہے پنجاب کے اندر, اس کا سہرا جہاں پہ میری جماعت کو جاتا ہے, تو اس کا میں کریڈٹ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دوں گا, ان کے ویژن کو دوں گا, اور میاں نواز شریف صاحب کو دوں گا. میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, اور میاں صاحب نے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ میرے نزدیک اقلیت اور اکثریت کی کوئی تقسیم نہیں ہے, ہم سارے پاکستانی ہیں. سو جو سی ایم پنجاب کی اسپیچ تھی میرے لیے وہی گائیڈنگ پرنسپل ہے, اور میرا ڈپارٹمنٹ پچھلے 9 مہینے سے اسی خواب کو, اس کی تکمیل کے لیے, اس کی تعبیر کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور پچھلے 8 مہینے سے دیکھا آپ نے جو بجٹ ہوا, اس بجٹ کے اندر تاریخ ساز اضافہ ہوا, تقریباً 200% اس بجٹ کے اندر اضافہ ہوا. چاہے وہ مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, چاہے وہ فیسٹیول گرانٹس ہیں, چاہے وہ اسکالرشپس ہیں. اور ابھی کچھ دنوں میں سی ایم پنجاب ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھانے جا رہے ہیں ہم مائنورٹی کی اپلفٹ کے لیے. ہم 1.5 بلین سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جو مائنورٹی کارڈ ہے. 50,000 ایسے مستحق خاندان جو کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں, ان کو چیف منسٹر پنجاب 50,000 خاندانوں کو ایک مائنورٹی کارڈ دینے جا رہی ہیں, اور ان کو فائنینشیل اسسٹنس ہر کوارٹرلی دی جائے گی, تاکہ ان کے لیے بھی جو ایک ایسا سلسلہ قائم کیا جا سکے تاکہ ان کی جو ولنریبلٹی ہے اس کو کم کیا جا سکے. لائک وائز ہم ایسے بچے جو اقلیت سے ہیں, جو اچھا پڑھ سکتے ہیں لیکن وسائل کی اور پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے, ہم ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں, پھر فیسٹیول گرانٹس دے رہے ہیں, چاہے وہ بیساکھی ہو, گرو نانک دیو جی کا جنم دن ہو, ایسٹر ہو, کرسمس ہو, ہولی ہو, دیوالی ہو. اسی طریقے سے ہماری جہاں جہاں پہ بستیاں ہیں, آبادیاں ہیں, چرچز ہیں, قبرستان ہیں, ان کی جو پبلک سروس ڈیلیوری ہے اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں. اس کے لیے اس دفعہ تاریخ ساز اضافہ کیا چیف منسٹر پنجاب نے, 2.5 بلین اماؤنٹ ایلوکیٹ کی ہے. اس طریقے سے
ریلیجیس ٹورزم کے پرپز سے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ایک دفعہ ہم نے مختص کی ہے، تاکہ چاہے وہ مندر ہے، چرچ ہے، گردوارہ ہے، اس کی ریسٹوریشن کی جا سکے، اس کو بہتر کیا جا سکے، اس کی آؤٹ لک کو امپروو کیا جا سکے، تاکہ وہ ہمارا کاز بنے ایک ریلیجیس ٹورزم کا۔ اور سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے ہے اس وقت، وہ پنجاب کے اندر ہم نے نفرت کی فضا کو ختم کرنا ہے، ہم نے محبت کو پروان چڑھانا ہے، ہم نے یہاں انٹرفیتھ ہارمنی کو فروغ دینا ہے، یہاں پہ ہم نے بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ اور اس کا آغاز سی ایم نے خود کیا۔ جیسی وہ چیف منسٹر منتخب ہوئی تو یہ پیغام دنیا بھر کو دیا کہ جب میں کہتی ہوں اقلیت میرے سر کا تاج ہے، تو یہ صرف میں کہتی نہیں ہوں، میں نے کر کے دکھانا ہے۔ اور وہ اپنی کرسچین کمیونٹی کے ساتھ مل کے جا کے ایسٹر سیلیبریٹ کیا، ہندو کمیونٹی کو دیوالی کی مبارکباد دی، دیوالی پہ ان کو مٹھائیاں بھیجی، ان کو دیوالی کی گرانٹ دی، بیساکھی منانے کے لیے جو ہے وہ خود چل کے گئی، بیساکھی منائی، دیوالی کے لیے اپنے چیف منسٹر آفس کا دروازہ کھولا، وہاں پہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ مل کے دیوالی منائی۔ سو یہ ہم اس وقت پنجاب کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں جس معاشرے کے اندر ڈائیورسٹی فروغ پائے، جس معاشرے کے اندر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہو، جس معاشرے کے اندر ٹالرنس کی بات ہو، اور یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور انشاءاللہ یہ وہی خواب ہے جو وزیر اعظم پاکستان جب محترم نواز شریف صاحب تھے ان کا بھی یہ خواب تھا، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی اسی خواب کو لے کے آگے چل رہی ہیں۔ سو یہ ہماری اس وقت تک کی کارکردگی ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ تھا جس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ڈپارٹمنٹ نان پرفارمنگ ہے۔ آج اس ڈپارٹمنٹ نے یہ پروف کیا کہ اگر آپ کے اندر پولیٹیکل ول ہو، آپ کے اندر پیشن ہو، آپ کے اندر اقلیتوں کو سرو کرنے کا جذبہ ہو، اور آپ کی لیڈر آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو سپورٹ دے رہی ہے، اور جس طریقے سے میری قائد نے اپنا پیغام میں کہا تھا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مشکل کام ہے، اور انشاءاللہ ہم جو اقلیتوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ پورا اترے گا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کیونکہ آپ میڈیا سے ہیں، جب گرو نانک دیو جی کا جنم دن تھا، زبردست، اس جنم دن پہ 60 سے 70 ہزار لوگوں نے وزٹ کیا ننکانہ صاحب کو۔ جس طریقے کے تاریخ ساز اقدامات اٹھائے گئے سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کی رہائش کے حوالے سے، لنگر کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور پھر لوگوں نے جتنا پیار دیا، اور اس میں حکومت پنجاب، حکومت پاکستان، ضلعی حکومت، ساری سکھ کمیونٹی، ساری ہماری جہاں پہ گئے اس علاقے کی مسلمان کمیونٹی، سب نے مل کے اوپن ہارٹلی ویلکم کیا، اور اس وقت تاریخ ساز اضافہ ہوا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی چیزوں کو آگے کرنا چاہیے، اور میرا ڈپارٹمنٹ اس کام میں پیش ہے جی۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ آپ کے اتنے اچھے کام کیے، اور میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کروں گا آپ کا، خصوصی طور پر مریم نواز شریف صاحبہ کا، جنہوں نے اتنی اچھی سیکورٹی فراہم کی، کیونکہ پورے ورلڈ سے آئے تھے اس موقع پر ننکانہ صاحب میں لوگ، تو یہ ایک بہت بڑا قدم آپ لوگوں نے کیا، اور لوگ پوری دنیا سے آپ کو دیکھ رہے تھے، پوری دنیا کی آنکھیں آپ پہ لگی ہوئی تھیں، اور کئی ہمارے جو ملک دشمن ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیسٹیول اچھے طریقے سے نہ ہو، لوگوں کے لیے مذاق بنے۔ تو اچھا، یہ جو آپ ایونٹس جو ہوتے ہیں مختلف کرسچنز کے یا ہندوؤں کا ہو گیا، یہ تو ان کو آپ بطور چیکس دیتے ہیں، کچھ ان کو امداد دیتے ہیں، یا خوشی کے موقع پہ گفٹ دیتے ہیں، تو کتنے یہ ایونٹس ہیں جن کو آپ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت تقریباً 600% اضافہ ہوا ہے جو ہم نے صرف فیسٹیول گرانٹ میں کیا۔ اچھا، کہ پہلے یہ 3 ایونٹ ہوتے تھے، اس میں ہولی ہوتی تھی، کرسمس ہوتا تھا، اور گرو نانک دیو جی کا جنم دن تھا۔ پہلے ہندو کمیونٹی کو 700 کو چیک دیتا تھا، وہ بڑھا کے ہم نے 1400 کر لیا۔ کرسچین کمیونٹی کو پہلے 5000 جاتا تھا، وہ بڑھا کے ہم نے 10000 کر دیا۔ سکھ کمیونٹی کو پہلے 300 کو جاتے تھے، وہ بڑھا کے ہم نے 800 کیا۔ اور اماؤنٹ پہلے 10000 ہوتی تھی، اب اس اماؤنٹ کو بڑھا کے ہم نے 15000 کیا۔ تو اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی اقلیت جو اپنے آپ کو ولنریبل کہتی ہے، جو اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتی ہے، یہ وہ اسٹریٹا ہے جو مارجنلائزڈ ہے، ان کے اندر جو احساس محرومی ہے، جو احساس کمتری ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ختم تو خیر اتنی جلدی آسانی سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو کم کرنا ہے، اس کی انٹینسٹی کو ہم نے کم کرنا ہے۔ اور ہم اسی ویژن کے تحت ہم اس دفعہ بجٹ کے اندر جو ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اس کے اندر ہم نے اچھا خاصا اضافہ کیا، اور میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ تاریخ ساز اضافہ یہ سی ایم پنجاب کی اقلیت دوست ہونے کا ثبوت ہے،
یہ سی ایم پنجاب کا اقلیتوں کے اندر جو احساس محرومی یا احساس کمتری اس کو ختم کرنے کا ایک ثبوت ہے. یہ سی ایم پنجاب کا وہ جو ویژن ہے کہ میں نے اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، اس تحفظ کی یہ آپ کو ایک اس طرف چلتا ہوا ایک راستہ نظر آتا ہے کہ سی ایم پنجاب اس طرف کام کر رہی ہے. اور نہ صرف ہم نے فیسٹیول گرانٹ کی بات کی بلکہ ابھی ہم ڈیجیٹل ریولوشن کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے وہ بچیاں اور بچے جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم تھرو ای لرننگ ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں تاکہ ان کو بھی ہم ایکول اپرچونٹیز دے سکیں، ان کو بھی ہم کوالٹی ایجوکیشن ان میں امپارٹ کر سکیں. یہ ہمارا فوکس ہے اور اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. جی اس کے لیے آپ بچوں کو رجسٹرڈ کریں گے اور ود موبائل یا نیٹ پہ کام ہوگا؟ نہیں، ہم اس کے لیے ابھی ہائر کر رہے ہیں ایسی فرمز کو جو آلریڈی ای لرننگ پہ کام کر رہی ہیں، اور ای لرننگ والی جو کمپنیز ہیں، جو لوگ فرمز کام کر رہی ہیں، ہم بچوں کو یہ ایکسیس دیں گے. اس کے لیے میری بات ہو چکی ہے چرچز سے، مندروں سے، گردواروں والوں سے کہ وہاں پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہم لگائے اور وہاں کے جو اس کمیونٹی کے بچے ہیں، اگر وہ ڈارووال میں ہیں، وہ اگر ڈیرہ غازی خان میں ہیں، وہ رحیم یار خان میں ہیں، وہ ملتان میں ہیں، وہ سرگودا میں ہیں، وہ فیصل آباد میں ہیں، تاکہ تھرو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہم ان کو، چاہے وہ ٹیکنیکل سکل ٹریننگ ہے، چاہے ووکیشنل سکل ٹریننگ. اور ہم جب ٹیکنیکل سکل ٹریننگ کی بات کریں تو ہمارا فوکس اس وقت زیادہ ہمارا ڈیجیٹل اس کی ٹیکنالوجی کی طرف ہے کہ ہم ان کو آئی ٹی کی طرف لے کے آئیں، ہم ان کی آئی ٹی کی سکل امپروو کریں تاکہ وہ دنیا کے اندر پاکستان کے لیے ایک تو ظاہر سی بات ہے فارن ایکسچینج لے کے آئیں گے، پھر دنیا کے ساتھ انٹرفیس کریں گے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آلدو اٹس اے بٹ چیلنجنگ ورک، بٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کرنے کو ابھی اس کو ہم نے اس پہ چل پڑا ہے، اس طرف کوشش کریں کہ ہم اس طرف کام کریں. زبردست. اچھا یہ بتائیں گے کہ اس کرسمس پہ کتنے آپ مسیحی بھائیوں کو گفٹ دے رہے ہیں؟ کتنے ان کے چیکس وغیرہ؟ 10,000 خاندانوں کو ہم دے رہے ہیں. یہ بھی ہم سمری بھجوائیں گے چیف منسٹر پنجاب کو. یہ جب جیسی کیبنٹ اپروو کر دیتی ہے تو پھر 10,000 خاندانوں کو ہم یہ فیسٹیول گرانٹ دیں گے. جی زبردست. اچھا اس کے علاوہ میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کروں گا جو ورلڈ لیول پہ ہے. آپ بھی ماشاءاللہ دنیا میں ایک کا نام جانا پہچانا ہے. تو یہ مجھے بتائیں، یہ خالصتان کے حوالے سے تحریکیں کافی زور پکڑ گئی ہیں. کینیڈا بھی فیور کر رہا تھا، انہوں نے بھی الیکشن کروا دیا، وہ جو ریفرنڈم تھا. اب نیوزی لینڈ میں بھی کروا دیا ہے. تو اس کے متعلق ہمیں بتائیں کہ کیا اس کے آگے روشن امکانات ہیں خالصتان کے؟ بات یہ ہے، خالصتان جو ہے کہ انڈیا کا انٹرنل ایک ایشو ہے، اور انڈیا کے اندر بسنے والے ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ جو انڈیا کی پالیسی ہے ٹورڈز مائنورٹی اس سے ناخوش ہیں. اور یہ بھارت کو خود سوچنا ہوگا، جب اس کی اپنے لوگ اس سے ناخوش ہیں اور وہ ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان سے ناراض کیوں ہیں، ان سے ناخوش کیوں ہیں. سرٹنلی جس طریقے سے ہوا، جو ہمارا ایک سکھ بھائی جو کینیڈا میں جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، اور پھر کینیڈین گورنمنٹ نے، خاص کر پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ بھارت یہ ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہا ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، بالکل یہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ ایک وزیر اعظم ایک ملک کا، اور ایک ایسا ملک جس کی اپنی انٹیگریٹی ہے، ایک ایسا ملک جس کا دنیا میں ایک نام ہے. یہ ایسا ملک ہے جو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، مائنورٹی رائٹس کی بات کرتا ہے. اور وہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے تو یہ ایک بڑی سیریس بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب انڈین گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا، خاص کر مودی سرکار کو، کیونکہ بھارت کے اندر ڈفرینٹ لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ بڑے سمجھدار اور عقل اور دانش رکھنے والے لوگ بھی ہیں. اب وہ بھی اس بات پہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اگر یہی سوچ رہی، اسی طریقے سے اقلیتوں کو جو وہ لوگ جو ولنریبل ہے، اگر آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے تو پھر ریزسٹنس آئے گی، اور پھر اس ریزسٹنس کو جو انڈیا کا ایک انٹلیکٹ ہے وہ فیس نہیں کر سکے گا. اس لیے مودی صاحب کے اوپر بھی بہت بڑا پریشر ہے. اور یہ جو جہاں تک آپ نے علیحدہ مملکت کی بات کی، علیحدہ ریاست کی بات کی، سرٹنلی جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو آگے اس کو ریزسٹ تو کرے گا. تو پھر ایسی تحریکیں اسی طرح جنم لیتی ہیں نا، جب آپ کسی کے ساتھ بہت ظلم. پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب بھارت کے اندر ظلم انتہا سے بڑھ گیا، اور جب مسلمان کو یہ لگا کہ بھارت کے اندر ہماری آواز پسپا ہو رہی ہے اور ہمیں دبایا جا رہا، تو پھر اس وقت ایک علیحدہ ریاست کی بات چل پڑی، اور وہ پھر
1947 میں اس کی تکمیل ہوئی، اس کی تعبیر ہوئی اس بات کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسی طریقے سے سکھ قوم کے ساتھ یا باقی جو وہاں پہ بسنے والے اور لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اگر بھارت اپنی پالیسیز کو پہ نظر ثانی نہیں کرے گا، اپنا رویہ نہیں بدلے گا، تو سرٹنلی پھر اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا، اور پھر ہم سب دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اچھا لاسٹ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا میں، پاکستان میں جو سکھ برادری ہے، سکھ کمیونٹی ہے، ان کی تعداد کافی کم ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ کو ایک طاقتور منسٹری دی ہے جو پوری ان منارٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا جب آپ کو چنا گیا تو اس سلسلے میں آپ کو کوئی مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیے مشکلات دوسرے لوگوں کی طرف سے، دوسری برادریز کی طرف سے، یہ کام سا سوال ہے؟ نہیں، مشکلات کیا پیش آنے، یہ چیف منسٹر کا پروگریٹو ہے اور یہ میری پارٹی کا فیصلہ ہے۔ میری پارٹی نے مجھے جب یہ عزت دی ہے تو سرٹنلی میری پارٹی نے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں 5000، ٹھیک ہے تعداد میں یہاں پہ 5000 سکھ، لیکن باہر بیٹھا 2.5 کروڑ سکھ، اس کا دل اس پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ گڈ۔ یہ آپ 2.5 کروڑ سکھ کو آپ نے نہ صرف 2.5 کروڑ سکھ کو، ان 2.5 کروڑ سکھ کے آگے ایکسٹینڈڈ کتنے ریلیشن ہیں اور کس کس ملک میں بیٹھے ہیں۔ سو سکھ ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ جس دن سکھ وزیر بنا تو یہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ رمیش ہے یا کوئی اور ہے، یہ ایک سکھ ہے، تو دنیا بھر کا سکھ اس سے خوش ہوا، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ مجھے بہت پیغام آیا، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سکھ کمیونٹی کے لوگ آئے، جس طریقے سے وہ خوش تھے اور وہ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے، میری جماعت کی تعریف کر رہے تھے۔ بٹ میں صرف بطور سکھ، صرف اپنے سکھ کمیونٹی کو نہیں، میں بطور مائنورٹی منسٹر ہوں، میرے لیے ساری اقلیتیں جو اس پنجاب کے اندر بستی ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے مسیحی ہے، چاہے پارسی ہے، چاہے بھائی ہے یا کوئی اور مائنورٹی ہے، میں نے سب کو ساتھ لے کے چل رہا، اور میں نے آپ گواہ ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں جب بھی کچھ ایونٹ ہوا، میں اپنی اقلیتوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے، چاہے وہ کرسمس ہے، چاہے دیوالی ہے، چاہے میلہ ہے، میں نے جا کے مل کے منایا، اور جہاں پہ ان کے مسائل ہوئے میں خود ان کی دہلیز پہ پہنچوں۔ سو میں نے اپنی جماعت کی نمائندگی کرنی ہے، میں نے جو میری پارٹی کے قائد ہے میاں نواز شریف صاحب، میں نے اسی سوچ کو آگے لے کے چلنا ہے۔ سو ایسی کوئی تقسیم، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور میں صرف اقلیتوں کا وزیر نہیں ہوں، میں اس پنجاب کا وزیر ہوں، اور میں نے پنجاب کے اندر اپنے پاکستانیوں کے لیے، پنجابیوں کے لیے کام کروں، اور میرا تو ہمیشہ فوکس یہی رہا ہے کہ ہم آئسولیشن کی بجائے مین سٹریم کی بات کریں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کریں۔ سو کیونکہ اقلیت کی یا ہیومن رائٹ کی جب بات ہوتی ہے تو وہ نیشنل نہیں، وہ ایک انٹرنیشنل نیوز ہے۔ سو اس لیے ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور باقی مجھے اپنا کام جاری رکھنا ہے، مجھے اپنے قائد کی سوچ کو آگے لے کے چلنا ہے، مجھے اس پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار نبھانا ہے، مجھے اپنی مائنورٹی کی ایکسپیکٹیشن پہ، اپنے پنجاب کی اور پاکستان کی عوام کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے۔ اس کے لیے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کون میرے پیچھے کیا کر رہا ہے، مجھے اس وقت فوکسڈ ہو کے اپنے ڈیلیورنس پہ اور اپنے کام پہ توجہ دینی ہے، اور میں وہی کام کر رہا ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون کیا کر رہا ہے۔ ہاں، جہاں پہ تنقید فار دا سیک آف بہتری ہو، سرٹنلی اس کو سننا چاہیے، کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور باقی لوگ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ تو پھر بہت کچھ کہتے ہیں، آپ نے اپنے کام پہ توجہ دینی ہے۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ اچھا آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہمارے سامنے نام آتا ہے سردار، تو یہ بہت غیرت اور بلندی کا ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ہمارے سردار ہیں ان کو چنا، اور یہ ساری منورٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ یہ بہت پڑھے لکھے قابل انسان ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کام کو انہوں نے کیسے سر انجام دینا ہے۔ اور وہ میں 2 دن پہلے جب آیا تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں بلا امتیاز ہر بندے کو یہ بلا رہے ہیں، مل رہے ہیں اور اس کے کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین ایسے ہی لوگ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہت بہتر ہیں، ہمیں یہ آگے لے کر جائیں گے، اور ہماری منورٹیز کو یہ بہت ہی اچھائی تک لے کر جائیں گے۔ اور ان کا سارے انٹرویوز میں مثلا میں نے دیکھا انہوں نے منورٹیز کی جو امداد کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے، انہوں نے وہ جو بتایا ہے کہ ای ایجوکیشن، یہ ایک بہت ہی بلند سوچ ہے ان کی۔ میں اس پہ انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ پڑھیں گے تو یہ پاکستان بھی ترقی کرے گا، اور وہ اور ان کے حالات اچھے بہتر بنیں گے۔
وہ اگر پڑھ جائیں گے تو اچھی جابس ملیں گی, اچھے کام ملیں گے, اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ربیع صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا اچھا ٹائم دیا, بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. تھینک یو جی.